الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم
آئے گی تو بہت بھاری ہوگی. کتنی بھاری ہوگی؟ رب العالمین حکم دیں گے اسرافیل کو کہ سور پھونک دو. وہ سور پھونکے گا. سورہ زمر ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. جب سور پھونکا جائے گا تو زمین میں جو چیز بھی ہے، جو انسان، جو جن، جو جانور بھی ہیں، جب اس سور کی آواز کو سنیں گے تو سب کے سب مر جائیں گے بے ہوش ہو کے. ایسی غشی میں جائیں گے کہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکیں گے. الا من شاء اللہ، مگر وہ جس کو رب زندہ رکھے گا، یعنی سور پھونکنے والا فرشتہ. پھر سور پھونکنے والے فرشتے کو بھی رب موت دے دے گا. تو رب العالمین اس کائنات کے نظام کو ختم کر دیں گے. یہ ہے قیامت کا آنا. یہ قیامت زمین و آسمان کے اوپر اتنی بھاری ہوگی. آئے گی بھی اچانک، لیکن علم نہیں ہے کسی کو کہ کب آئے گی. حدیث جبریل بڑی مشہور ہے. نبی علیہ السلام کے پاس سیدنا جبریل آئے، انتہائی سفید کپڑوں میں ملبوس. صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مسافر ہے، لیکن اس کے کپڑوں پر، اس کے جسم پر سفر کے کوئی آثار بھی معلوم نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اس کے کپڑے بالکل سفید تھے. اس کے اوپر گرد و غبار بھی نہیں تھی، اور وہ بندہ مدینے کا رہنے والا بھی نہیں تھا. آ کر اللہ کے رسول کے سامنے ایسے بیٹھتا ہے جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں. اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے رسول کے گھٹنوں پر رکھ کے کہتا ہے من اسلام، اسلام کیا ہے. دوسرا سوال کرتا ہے من ایمان، ایمان کیا ہے. تیسرا سوال کرتا ہے من احسان، احسان کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسلام 5 چیزیں: گواہی دی جائے اللہ کے رب ہونے کی اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، پھر نماز کو قائم کیا جائے، زکوٰۃ دی جائے، حج کی جائے، روزے رکھے جائیں. یہ اسلام ہے. پھر آپ سے جب اس نے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا 6 چیزوں کا نام ایمان ہے: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان. یہ 6 چیزیں ایمان ہیں، ارکان ایمان ہیں. پھر اس کے بعد
کہ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، اس کا وجود نہیں تھا، اس کا نام و نشان تک نہیں تھا، اس وقت ہم نے اس کو وجود بخشا ہے۔ جو اللہ اس وقت وجود دے سکتا ہے، تجھے اس وقت زندہ کر سکتا ہے جب تو کچھ بھی نہیں تھا، اب تو تیرا وجود ہے، تو مر کے مٹی ہو جائے گا، پھر اس مٹی سے رب تمہیں زندہ کرے گا۔ کوئی اس طرح قرآن قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے اور کہتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں دوبارہ نئی تخلیق کر کے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہاں ایسا ہی ہوگا۔ نبی علیہ السلام جب یہ آیات مشرکین مکہ کو پڑھ کے سناتے، وہ انکار کرتے۔ نبی علیہ السلام کے پاس عاص بن وائل اس حالت میں آیا کہ اس نے اپنے ہاتھ پر ایک بوسیدہ ہڈی رکھی ہوئی ہے، اور اس ہڈی کو نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر دونوں ہاتھوں میں مسل دیتا ہے، اور مسلنے کے بعد پھونک مار کے کہتا ہے یہ اڑتی ہوئی خاک، کیا رب اس کو زندہ کرے گا؟ رب
ہو جاؤ، اور وہ کھڑے ہو کے کلام کرتا، آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتا، رب کی توحید کو، رب کی توحید کا اقرار کرتا، اور آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتا۔ رب نے دنیا میں ہمیں دکھا دیا کہ میں مردوں کو ایسے زندہ کروں گا۔ کوئی بندہ کسی غلط فہمی کے اندر نہ رہے کہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، ہمیں حساب و کتاب، ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ کوئی اس خوش فہمی کے اندر بھی نہ رہے کہ دنیا میں جس طرح رب نے مال و دولت سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، تو قیامت کے دن ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ رب العالمین نے ان کے اس دعوے کو بھی رد کر دیا۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ جو تم یہ کہتے ہو کہ ہم صاحب اولاد ہیں، ہماری طاقت ہے، قوت ہے، ہمیں رب نے مال سے نوازا ہے، جس طرح دنیا میں ہم قوت والے، طاقت والے ہیں، قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوں گے، کوئی ہمیں سزا نہیں دے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے یہ دعوے باطل ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں، اگر پہلی بات ہے کہ قیامت آئے گی نہیں، اور اگر آ گئی تو ہم اس سے بھی زیادہ عیش و عشرت میں ہوں گے۔ رب العالمین نے سورہ کہف میں اس بات کا رد کیا، فرمایا یہ کہتے ہیں وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، یہ کہتی ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، ان کا گمان ہے کہ قیامت آئے گی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، یہ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی نہیں، اور اگر آ گئی تو ہم پہلے سے زیادہ خیر و منفعت کے اندر ہوں گے۔ یہ دعوے سب کے ساتھ باطل ہیں۔ وہاں عزت اسی کو ملے گی جس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ ہوں گے، اور اگر وہ نہ ہوا تو وہ تعلق جتنا مرضی مضبوط ہوگا، قیامت کے دن اسے کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ قیامت ابھی آنے میں بڑا وقت ہے، بڑا وقت ہے۔ کوئی کہتا ہے جی ابھی حضرت امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، 40 سال حکومت کریں گے، پھر جا کے قیامت آئے گی۔ پہلی بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات فقد قامت قیامہ، جو بندہ مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اس کے لیے امام مہدی کا آنا، دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ کا آنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کا معاملہ
گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوں گی. لوگوں کے اندر طاقت نہیں ہوگی, قوت نہیں ہوگی کہ وہ کھڑے ہو سکیں. رب کے سامنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے. پسینوں کے اندر کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا, کوئی گھٹنوں تک, کوئی ناف تک, کوئی حلق تک, اور کوئی پورے کا پورا ہی غوطے لے رہا ہوگا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس پسینے کے عذاب سے اتنے پریشان ہوں گے کہ کہیں گے اللہ ہمیں اس پسینے کے عذاب سے نجات دے دے, چاہے اللہ ہمیں جہنم کے اندر بھی ڈالے. اور وہ پسینہ اس قدر بہ رہا ہوگا کیونکہ سورج 1 میل کی مسافت پہ آ چکا ہوگا اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی. لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے. آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس پسینے کے اندر کشتی چلانا چاہے تو کشتی چلا سکتا ہے. اللہ اکبر, اتنا سخت دن ہوگا جب رب العالمین آسمان سے زمین پہ تشریف لائیں گے. فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جب رب آئیں گے فرشتے صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے. وجاء ربک والملک صفا صفا. اس دن فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے, روح الامین بھی کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. کسی کو بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی مگر اللہ جس کو کہیں گے تو کلام کر, تو کلام کر, اور جب وہ کلام کرے گا تو سچی اور سیدھی بات کہے گا. کوئی ٹیڑھی میڑھی بات نہیں کر سکے گا, کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا. جو بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا. اس دن کیسی کیفیت ہوگی, کتنا سخت دن ہوگا وہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وجیء یوم